یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ حاکم شہر کی دعوت۔ محفل کے اختتام پر کم و بیش 1 گھنٹہ مصافحہ کرنے میں لگ گیا۔ علماء و مشائخ اس بات پر مصر تھے کہ ہم نے گلے ملنا ہے۔ بعض لوگ تسبیحات دم کروا رہے تھے، بعض فقیر کے کپڑوں کو عقیدت سے ہاتھ لگا رہے تھے، اور بعض دل جلے تو فقیر کے چہرے کے بوسے لے رہے تھے۔ ایک انار 100 بیمار والا معاملہ تھا۔ جب مسجد سے نکلے تو دملہ احمد جان نے کہا کہ حضرت الحمدللہ، آج تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج کا معاملہ ہوا ہے۔ فقیر نے عرض کیا الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ، الحمدللہ کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ مولانا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کے بر موقع بر محل جوابات ہی نے تو ہمارے دل کو موہ لیا ہے۔ فقیر نے کہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں سوالوں کے جواب آسان فرما دے۔ مولانا نے بتایا کہ ہمیں ابھی حاکم شہر کے گھر جانا ہے۔ علاقے کے تقریباً 75 علماء و مشائخ کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ حاکم شہر کی دعوت کھانے اس کے گھر پہنچے۔ شاہانہ انتظامات کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسے حاکم شہر کے ہاں تو شاہانہ انتظامات ہوتے ہی ہیں۔ البتہ کھانے کے بعد فقیر نے شکرانے نعمت کے عنوان پر بیان کیا، جس پر حاکم شہر بھی آبدیدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جب گھر واپس آنے لگے تو حاکم شہر نے کہا کہ کل آپ کی تاشقند روانگی ہے، میں انشاءاللہ آپ سے ایئرپورٹ کے رن وے پر ملاقات کرنے آؤں گا۔ فقیر نے اجازت لی اور رات دیر سے ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر پہنچے۔ مورخہ 30 جون بروز منگل سراسیہ سے تاشقند کے لیے روانگی تھی۔ ملاقات کے لیے آنے والے احباب کا اس قدر ہجوم تھا کہ فقیر تھک کر چور ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے کار میں اس طرح سوار ہوئے جیسے کوئی مریض بستر پر آ کر گرتا ہے۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو فقیر نے مولانا عبداللہ کے ہمراہ غیر ملکی ٹرمینل سے سوار ہونا تھا۔ 1 گھنٹہ خاموشی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ فقیر تو زیادہ وقت آنکھیں بند کر کے استغفار ہی پڑھتا رہا۔ سنا ہے کہ کسی عمل کو کرنے کے بعد اگر کثرت سے استغفار کیا جائے تو اس عمل کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے۔ عمل کی کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب جہاز کی روانگی کے لیے اعلان ہوا تو فقیر مولانا عبداللہ کے ہمراہ لاؤنج سے رن وے کی طرف روانہ ہوا۔ جہاز عمارت کے بہت قریب کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ حاکم شہر اپنے وعدے کے مطابق رن وے پر موجود تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سول ایویشن سے 40 آدمیوں کی رن وے پر آنے کی اجازت لی ہے۔ انہیں بتایا ہے کہ میرے پیر و مرشد سفر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ 40 علماء کی جماعت الوداع کرنے کے لیے موجود ہے۔ فقیر مولانا احمد جان اور دوسرے علماء کو رن وے پر مل کر بہت خوش ہوا۔ اتنے میں جہاز کے مسافر حضرات بھی آنے شروع ہو گئے۔ دملہ احمد جان نے ان سب سے کہا کہ ایک شیخ کامل آج ہمارے علاقے سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ فائدہ اٹھا لیں اور اپنے دلوں پر اللہ 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 نقش کروا لیں۔ دملہ احمد جان چونکہ علاقے کی معروف شخصیت تھے، لہٰذا ان کے کہنے پر مسافر حضرات فقیر کے قریب آنے لگے۔ فقیر نے ان کے دل پر اللہ 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 نقش کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ سب مسافروں کے دلوں پر نشاندہی کر دی گئی۔ جب مرد حضرات فارغ ہوئے تو ایک ایئر ہوسٹس آگے بڑھی اور فقیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
پہلے تو فقیر سمجھا کہ شاید بورڈنگ پاس لینے کے لیے آئی ہے۔ جب بورڈنگ پاس اس کو دیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے سینے پر بھی اس طرح انگلی لگائیں جس طرح مردوں کو لگائی ہے۔ فقیر حیران پریشان تھا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ فقیر نے دملہ احمد جان سے کہا کہ آپ اس خاتون کو سمجھائیں کہ ہم غیر محرم عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں لگا سکتے؟ فقیر نے کہا کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کو میں خود اجازت دے رہی ہوں، اور یہ کہہ کر بالکل قریب آ گئی۔ فقیر ڈرا اور سہمی ہوئی بکری کی طرح دملہ احمد جان کی اوٹ میں آ گیا۔ اتنے میں ایئرپورٹ کے انچارج اپنی گاڑی پر تشریف لائے اور فقیر سے ملے کہ میں بھی آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ان کے آنے سے ایئر ہوسٹس والا معاملہ ٹل گیا۔ فقیر اپنے احباب سے مل کر جہاز پر سوار ہوا تو اکثر آنکھیں اشک بار تھیں۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک خواب دیکھا تھا جو ابھی ابھی ختم ہوا ہے۔ تاشقند کا خیال آتے ہی عباس خان اور دادا خان نوری کا خیال آیا۔ اتنے میں جہاز نے رن وے پر بھاگنا شروع کر دیا۔ فقیر نے کلمہ شریف کی تلاوت کی اور آنکھیں بند کر کے تصور جانا میں گم ہو گیا۔ جہاز چلے کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ مولانا عبداللہ نے فقیر کو متوجہ کیا کہ ان کے قریبی نشست والا مسافر بیعت ہونا چاہتا ہے۔ فقیر نے کہا کہ اچھا، تاشقند اتر کر بیعت کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو سامان کی جلدی ہوگی، ابھی فارغ ہیں، آپ بیعت کر لیں۔ ہم لوگ ابھی تیار ہو رہے تھے کہ پیچھے کی ایک نشست پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے مسافر نے مولانا عبداللہ کو اونچی آواز میں کچھ کہا۔ فقیر نے پوچھا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو مولانا مسکرائے اور کہنے لگے حضرت یریدون ان یبایعونک، یہ سب آپ سے بیعت ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ فقیر نے کہا اچھا مولانا، امامہ پھیلاؤ۔ الحمدللہ درمیانی راستے میں امامہ پھیلا دیا گیا اور دونوں طرف کے مسافروں نے اسے پکڑ لیا۔ قریب والوں نے دونوں ہاتھوں سے اور دور والوں نے ایک ہاتھ سے پکڑا۔ جہاز میں 150 کے قریب سواریاں سوار ہوں گی۔ فقیر نے خطبہ پڑھا اور بیعت کے کلمات پڑھائے۔ الحمدللہ سب لوگوں نے بآواز بلند کلمات پڑھے۔ ایئر ہوسٹس نے کاکپٹ کھول کر کپتان کو بھی منظر دکھایا۔ کپتان روسی نظر آتا تھا اور دیکھ کر اس طرح ہنس رہا تھا جیسے کہ بچے چڑیا گھر کے جانوروں کے کرتب دیکھ کر ہنستے ہیں۔ فقیر کا دل گریہ کناں تھا کہ اے پروردگار، آپ نے اس کم کوش اور بے بضاعت فقیر کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہوا کے دوش پر بھی اپنے مشائخ کا فیض پہنچایا۔ توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ بیعت کے بعد مولانا عبداللہ نے ازبک زبان میں اوراد و وظائف کی تفصیل بتائی۔ آخر پر فقیر نے مراقبہ کروایا۔ اگلا عنوان ہے ایئر ہوسٹس کی عقیدت۔ جب جہاز اترنے کے قریب ہوا تو ابو عثمان کے قریب بیٹھے ہوئے ایک مسافر نے پوچھا کہ یہ شیخ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ یہ سب لوگوں کو کیا کرا رہے ہیں؟ ابو عثمان نے جواب دیا کہ ذکر سکھا رہے ہیں۔ مگر آپ کو اتنی تشویش کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں صدر اسلام کریموف کا خاص آدمی ہوں، اس لیے مجھے سب تفصیلات معلوم کرنی ہے۔ ابو عثمان سمجھا کہ شاید یہ خفیہ پولیس کا کوئی آدمی ہوگا، لہٰذا اس نے مزید بات چیت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب جہاز تاشقند ایئرپورٹ پر اترا تو ایئر ہوسٹس نے مولانا عبداللہ سے کہا پہلے آپ لوگ اتریں گے۔ جب فقیر نیچے اترا تو سامنے پروٹوکول آفیسر کو کھڑے پایا۔ اس کے ساتھ لیموزن اور 6 پولیس افسر تھے۔ اس نے فقیر سے کہا کہ آپ کے بارے میں ہمیں جہاز سے فون کیا گیا تھا کہ ایک VVIP صاحب آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ ہم آپ کو
پروٹوکول کے ساتھ اندر لاؤنج میں لے جائیں گے۔ فقیر گاڑی میں داخل ہوا تو وہ تو 7 اسٹار ہوٹل کی طرح چمک دمک رہی تھی۔ جب ہم تینوں آدمی سیٹ پر بیٹھ گئے تو خفیہ پولیس والا آدمی بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے لگا۔ جب پروٹوکول والے نے ابو عثمان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے ساتھ ہے تو اس نے کہا نہیں، چنانچہ پروٹوکول والے نے اسے اتار دیا۔ اس نے اترتے ہوئے ابو عثمان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو عثمان نے ہنستے ہوئے کہا ہم اسلام کریموف سے ملنے جا رہے ہیں۔ پروٹوکول والوں کی وردیاں اس قدر خوبصورت اور جاذب نظر تھی کہ انسان حیران ہی رہ جائے۔ ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں لے جا کر ہمیں اتارا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے لیے چائے تیار ہے، نوش فرما لیجیے۔ ایک کمرے میں میز پر چائے کے ساتھ نہ جانے کیا کیا سجایا ہوا تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ چائے پی کر ہم لوگ لاؤنج سے باہر نکلے اور ٹیکسی لے کر ہوٹل سیاحت پہنچے۔ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے اپنی اوقات یاد آ رہی تھی۔ تاہم بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنی خواہش کے بغیر اگر کہیں عزت ملے تو اسے من جانب اللہ سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اس کو، مگر نفس کو یاد دلانا چاہیے کہ جو ذات عزت دے سکتی ہے وہ اگر ناراض ہو جائے تو جوتے بھی لگوا سکتی ہے۔